میری روح غریب ہے، میرا جسم نامکمل ہے، میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے۔ میں یہ سب دین کی خاطر، میں یہ سب انقلاب کی خاطر قربان کر دوں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آیت اللہ علی خامنائی نے 2009 میں کہے تھے۔ ناظرین، آیت اللہ علی خامنائی یہ وہ نام ہے جو آپ نے بہت دفعہ کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ سے سنا ہوگا اور کبھی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے منہ سے سنا ہوگا، اور پوری دنیا ان کی کہی ہوئی ہر بات کو، وہ دوست ہو یا دشمن، اہمیت دیتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی ایک عالم دین سے ایران کے راہبر اعلیٰ کیسے بن گئے، اور آیت اللہ علی خامنائی کون ہیں اور ان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا؟ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے۔ ایران کے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر، راہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے منہ سے نکلی بات ایرانی عوام کے لیے حرف آخر ہوتی ہے۔ 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں بہت سے لوگ یہ صرف جانتے ہیں کہ شاید وہ آیت اللہ ہیں، یا وہ صرف راہبر اعلیٰ ہیں، یا ان کا نام امام خمینی سے ملتا ہے، یعنی آیت اللہ علی خامنائی۔ مگر آیت اللہ علی خامنائی کا انتخاب امام خمینی نے کیا تھا۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاسداران انقلاب کو بااختیار بنانے والے آیت اللہ خامنائی آج امریکہ اور اسرائیل کو کیوں چب رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اس ویڈیو میں خصوصی طور پر آج جاننے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں 1939 میں پیدا ہوئے، اور آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم دین بننا چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ علی خامنائی رضا شاہ پہلوی جیسے سیکولر بادشاہ کے دور میں پلے بڑے، وہی رضا شاہ پہلوی جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا، جس کے دور میں ایران میں ماڈرنائزیشن کے نام پر نامناسب لباس کا استعمال، شراب خانے اور ڈانس کلب جیسی برائیاں عام ہو چکی تھی۔ 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے علی خامنائی کی زندگی آسان نہ تھی۔ جس عمر میں ان کے ہم عمر ساتھی کھیلوں جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے، آپ ایک عالم کا لباس پہنے اپنے مشن کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے۔ آپ کا مشن دین اسلام تھا۔ ناظرین، چونکہ رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران ایک مشکل ترین دور سے گزرا تھا، ایسے میں 1962 میں آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی انقلابی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ وہی تحریک تھی جو رضا شاہ پہلوی کی سوچ کے عین مخالف تھی۔ ناظرین، اگر ہم بات آیت اللہ علی خامنائی کی سٹرگل، جد و جہد کے حوالے سے کریں تو آیت اللہ علی خامنائی کی سب سے بڑی سٹرگل یہ تھی کہ وہ ایران کے بادشاہ شاہ آف ایران کے مخالف امام خمینی کے ساتھی تھے۔ امام خمینی کے بارے میں آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے۔ امام خمینی نے دین اسلام کی خاطر، انقلاب کی خاطر ایران میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور اس کی اجازت اور حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایران میں صرف نظام رضا شاہ پہلوی تھا۔ امام خمینی کو ایران سے جلا وطن کیا گیا، مگر ان کے حامی، ان کے ساتھی، ان کے جانثار فالوور آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے مشکل حالات میں امام خمینی کا ساتھ دیا۔ بطور ایک بااثر خطیب وہ شاہ ایران کے نقادوں میں شامل ہو گئے تھے، اور آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کا پیغام پورے ایران میں پہنچایا، جس کی سزا ان کو کئی بار دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے دین اسلام کی خاطر اور امام خمینی کے خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ آیت اللہ علی خامنائی کو کئی بار جیل میں جانا پڑا۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آیت اللہ علی خامنائی کو بہت سی قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ آیت اللہ علی خامنائی پر تشدد اور مظالم کیے گئے، ان کے خلاف کئی رکاوٹیں اور مشکلیں کھڑی کی گئی، مگر وہ دین اسلام کی خاطر اور امام خمینی کا پیغام پہنچانے کی خاطر ایک نہ ختم ہونے والی سٹرگل میں مسلسل مصروف عمل رہے۔ ناظرین، اس کے بعد شاہ آف ایران رضا شاہ پہلوی کے عروج کا زوال آیا، 1979 کا انقلاب آیا، اور 1979 وہی وقت تھا جس میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا دھڑن تختہ ہوا، تاریخ کا پہیہ گھوما
اور ایران میں سب کچھ یکسر بدل گیا۔ یقینی طور پر وہ انقلاب امام خمینی کے اسلام کا انقلاب تھا۔ اس انقلاب میں آیت اللہ علی خامنائی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس انقلاب کے بعد علماء کی ایک حکومت تشکیل دی گئی۔ اس حکومت میں امام خمینی نے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو بھی اہم ذمہ داریاں سونپی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو تہران میں جمعے کی امامت دے دی گئی۔ ناظرین، آیت اللہ کی اہم خدمات کی بات کریں تو 1980 میں وہ سیکرٹری آف ڈیفنس اور سپروائزر آف اسلامیہ ریولوشنری گارڈ رہے۔ 1981 میں ہائی سیکیورٹی کونسل میں امام خمینی کے ریپریزنٹیٹو کے طور پر رہے، جس کے بعد ایران عراق جنگ میں سب سے آگے رہے۔ جون 1981 آیا، اسلامی انقلاب کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا۔ ان کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور حتیٰ کہ ان کو جان سے مارنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، سب سے مشہور واقعہ، آیت اللہ علی خامنائی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی اس پریس کانفرنس کے دوران ان پر قاتلانہ حملے کا پلان بھی بنایا گیا۔ ان کی جان لینے کی کوشش کیسے کی گئی اور قاتلانہ حملہ کیسے ممکن بنایا گیا؟ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا اور اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم نصب کیا گیا۔ یہ دھماکہ ان پر ایران کے شہر تہران کی ایک مسجد ابو ذر میں کیا گیا۔ ناظرین، اس بم کے پھٹنے سے آیت اللہ علی خامنائی شدید زخمی ہو گئے اور ان کو کئی چوٹیں آئیں، جس کے بعد شک یہ تھا کہ شاید آیت اللہ علی خامنائی اس میں جاں بر نہ ہو سکیں اور شاید ان کا انتقال ہو جائے، جس کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے کچھ روز بعد ایک اعلان کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ میں اس خطرناک حملے میں باحفاظت ہوں۔ یہ اعلان آیت اللہ علی خامنائی کے مخالفین پر بجلی بن کر ٹوٹا اور ان کے تمام گھنونے پلان ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یقینی طور پر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، لیکن دشمنوں کی چال ناکام ہوئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ایک نئی زندگی ملی، جس کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے ایک اہم اعلان کیا۔ ناظرین، آیت اللہ علی خامنائی نے اس اعلان میں کہا کہ جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو میں نے اس بارے میں بھرپور سوچا۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قاتلانہ حملے میں بحفاظت بچا لیا اور اس کے اندر بھی ضرور اللہ پاک کی کوئی حکمت تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ ابھی آیت اللہ علی خامنائی صحت یاب ہو رہے تھے کہ ان کو ایک بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کا صدر منتخب کیا گیا۔ یقینی طور پر سب یہ جانتے تھے کہ وہ ایک وفادار اور پیروکار شخصیت کے مالک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ علی خامنائی 1982 سے 1986 تک ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 1989 آیا، امام خمینی کا انتقال ہوا اور امام خمینی کے انتقال کے بعد علماء کی جانب سے ایک نئے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ لیے گئے۔ علماء کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کو ایک متفقہ امیدوار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 49 برس تھی۔ ان کا انتخاب امام خمینی کے نظریات کی بنیاد پر کیا گیا۔ 1990 میں آیت اللہ علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر یعنی راہبر اعلیٰ بن گئے اور اس کے علاوہ 1986 سے 1990 تک آیت اللہ علی خامنائی ایران کے صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے لیے بہت بڑے بڑے کام ان کی جانب سے کیے گئے۔ ان کی ایران کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بڑے کاموں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے پاسداران انقلاب کی تشکیل کا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کو بااختیار اور مستحکم کرنے کا سہرا بھی آیت اللہ علی خامنائی کے سر جاتا ہے، جس کی بدولت آج ایران امریکہ اور اسرائیل کو بانگے دہل آنکھیں دکھاتا ہے۔ اب آیت اللہ علی خامنائی کے پاس بھی وہی طاقت تھی، وہی پاور تھی جو سن 1960 سے 70 کی دہائی میں شاہ آف ایران کے پاس تھی۔ دونوں شخصیات میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ رضا شاہ پہلوی ایک شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ پیسے کا بے دریغ استعمال، دعوتیں اڑانا اور دنیا بھر کے دورے کرنا، لگژری لائف سٹائل میں رہنا، بگی میں سفر کرنا، یہ سب عام تھا۔ جبکہ اس کے برعکس آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ وہ ایک سادہ شخصیت کے مالک ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے آ رہے ہیں اور تمام تر پاور کے ملنے کے بعد بھی تاریخ یہ بتاتی ہے اور حال بھی یہی بتاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی ایک عاجزی پسند شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ ان کو باغبانی کا شوق ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی باغبانی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آیت اللہ علی خامنائی کی نجی زندگی اور پرسنل پروفائل اور معلومات کی بات کی جائے تو آیت اللہ علی خامنائی 1939 میں ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں بہنوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کے والد ایک درمیانے درجے کے شیعہ عالم تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے۔ اپنے دور کے دیگر عالموں کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے ہیں۔ وہ مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی فیملی کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شاعری کے شوقین ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد سے آیت اللہ علی خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی منصور حج باقر زاد سے شادی ہوئی۔ ان کے 6 بچے ہیں جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ خامنائی خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ خامنائی کے بچوں کی نجی زندگی کے بارے میں سرکاری اور مصدقہ اطلاعات بہت محدود ہیں۔ ان کے بچوں میں سے ان کے دوسرے بیٹے مجتبی اپنے اثر و رسوخ اور آیت اللہ علی خامنائی کے قریبی حلقوں میں اپنے کردار کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ خطرہ خود امریکہ اور اسرائیل ان کو سمجھتا ہے، کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی کا وہ ویژن، وہ موقف، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انقلابی اور مزاحمتی پالیسیوں کے بانی اور محافظ وہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں ایران نے نہ صرف مغرب خصوصاً امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کیا، بلکہ خطے میں اسرائیل کی موجودگی اور اس کی پالیسیوں کو بھی کھل کر مسترد کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی فلسطینی مزاحمت، حزب اللہ، حماس اور دیگر آزادی پسند تحریکوں کی کھلی حمایت کرتے ہیں، جسے امریکہ اور اسرائیل اپنے مفادات کے خلاف سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی مغربی ثقافتی یلغار کے خلاف نرم جنگ کا نظریہ پیش کر کے اسلامی شناخت اور خود مختاری کے تحفظ پر زور دیتے ہیں، اور ان کے کردار کی سب سے اہم بات کہ ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ اس سے بڑھ کر کسی ایک شخص کے لیے کیا ہی بڑی کامیابی ہوگی جو مغرب کے عالمی ایجنڈے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہو، جو اپنے نظریے پر اور فکری قیادت پر ایک ملک کو لے کر چل رہا ہو، ایک نظریہ اس نے ایک ریاست کو بنا دیا ہو، جو پورے خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو چیلنج کرتا ہو، جو کہ پوری دنیا کے اندر ظلم اور بربریت پھیلا رہے ہیں۔ حالیہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں آیت اللہ علی خامنائی کا کردار نہایت اہم اور مؤثر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو اسرائیل کا سرپرست اور خطے میں فساد کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فلسطینی مزاحمت اور ایرانی دفاع کو قابل تحسین جہاد کا درجہ دیا۔ خامنائی نے اسرائیل کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیوں کو دفاع وطن اور اسلامی اقدار کے تحفظ سے تعبیر کیا، اور واضح پیغام دیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا بھی گیا۔ ان کی قیادت نے نہ صرف ایرانی قوم کو متحد رکھا، بلکہ مزاحمتی بلاک کو بھی نئی توانائی بخشی، جسے امریکہ اور اسرائیل اپنے مفادات کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی کہی جانے والی بات ایرانی قوم کے لیے حتمی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا کمنٹ اس ویڈیو کے نیچے ضرور درج کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔